الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بكر آواز بلند پڑھے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله درود ان پر سلام ان پر نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر نبی ہمارے وہ سیدھا راستہ دکھانے والے وہ حق کی باتیں بتانے والے نبی ہمارے نبی ہمارے حضرت گرامی آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے اور کافی میرے دوستوں نے اور رشتہ دار احباب نے اہل علاقہ نے تعاون کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا اور بہت ہی پیاری آواز کے مالک قاری محمد مرسلین صاحب آپ نے بھی اپنی حاضری پیش کی. فخر نقابت شہنشاہ نقابت جناب محمد انیس صدیق صاحب بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں
اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، جتنے تمام احباب دوست شرکت کی جنہوں نے، میں سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی عطا کرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب کے آنے سے اور کچھ دوستوں کے تعاون سے اس محفل کو ہم نے کارگزار کیا۔ اللہ پاک ہماری اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کریم جل مجدہ العظیم کی کتاب نارے کتاب دیا، کتاب قرآن مجید برہان رشید کی آیات مقدسہ مطہرہ منورہ سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا میں اللہ کریم جل مجدہ العظیم کی دربار کو ہر بار پر انوار میں بدست دعا کہ اللہ رب العزت خالق کائنات لم یزل مجھے اس آیت کا صحیح سے معنی مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرات اکرامی، اللہ رب العزت خالق کائنات لم یزل پارہ بادشاہ سورۃ احزاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز امام، ان اللہ بے شک اللہ تعالی و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی کی ذات پر درود اور سلام بھیجو۔ اچھا، آج ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو لوگ اذان سے پہلے تو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ درود شریف کہاں سے آیا، یہ سنیوں نے پتہ نہیں کیسا یہ وظیفہ بنا لیا کہ یہ اپنا ہی کوئی تہوار انہوں نے نکالا ہے کہ ہر چیز سے پہلے جمعے کے بعد بھی بھئی درود و سلام نہ پڑھے تھے، انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کا جمعہ قبول نہیں۔ اذان سے پہلے اگر ہم درود و سلام نہ پڑھیں تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہماری نماز نہیں۔ سب کچھ ہوتا ہے لیکن درود پاک وہ عبادت ہے۔ یقین کریں کہ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ فرض۔ جس کو پتا ہے نماز فرض ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ نماز کیا ہے؟ فرض۔ اور اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں۔ روزہ کیا ہے؟ فرض۔ اللہ روزہ نہیں رکھتا۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض۔ اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ کتنی عبادتیں ہیں جو ہم پر فرض، واجب، مستحب، عملیات ہیں لیکن وہ اللہ نہیں کرتا۔ ایک عبادت ہے جو میرا رب العالمین بھی کرتا ہے اور وہ عبادت ہے درود شریف۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر نماز پڑھی اس میں ریاکاری پائی جائے تو نماز قابل قبول نہیں ہے۔ روزہ رکھا اس نیت سے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کے اگر پکارے تو روزہ حج قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر اسی طرح روزے رکھے کہ لوگ مجھے روزہ دار بلائیں تو روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر کسی یتیم کی، کسی مسکین کی، کسی غربا کی، کسی یتیم کی مدد کی نیت یہ کی دل میں کہ میں اس کی ہیلپ کر رہا ہوں، لوگ مجھے نیک بلائیں، لوگ مجھے اچھا بلائیں تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ارے درود شریف وہ عبادت ہے اگر اس کے اندر ریاکاری پائی بھی جائے اللہ پھر بھی قبول کرتا ہے۔ درود شریف وہ عبادت ہے اگر بندہ یہ سمجھ کے پڑھے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں نیک ہوں، اللہ پھر بھی قبول کرتا ہے۔ کتنا وہ رب العالمین مہربان ہے اپنے حبیب کے صدقے۔ آج اگر لوگ کہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، ہم مرے تو ایک گل کرن کو پہلے مرتے جا، مکھی نو علم ہے کہ میں نبی تے نہیں رہنا، مکھی نو علم ہے کہ میں نبی تے نہیں رہنا،
تو آدھے نبی نو علم کہہ لی حضرت سلمان سلام دے زمانے دی چنٹی نو علم ہے کہ حضرت سلمان آ رہے نہیں کہ نبی نو علم نہیں ہے پھر تو کہے کہ بھئی نبی میرے ورگا عمر رہے تیرے ورگا کی ہے تو بولے تیرے منہ جو بدبو نکلے نبی بولے بدبو نکلے تو زمین کے ٹرے زمین آکے توبہ توبہ حرام دے لکنے ترنا لالا میرے اتے ٹرا گندہ کے اور نبی ٹرے زمین آکے مبارک ہو محمد دے قدم میرے کہتے ہیں اور تیرے ورکا نبی کی میں تو رات دے 12:30 بجے پوتر کو آواز دے میں تیرا پوتر تیرا آنکھیں نہ بنے میرا نبی اشارہ کرے چاند دیکھے ٹکڑے بھی بنے میرا نبی اشارہ کرے تراک آگے کرنا پاڑ بنے میرا نبی اشارہ کرے مٹھیاں جو کنکر بنے میرا نبی اشارہ کرے پیدا ہوا سورہ واپس آ بنے بھائی آدھے تو نبی مانے ورکا تو اپنے دماغ دا علاج کروا کیونکہ میرا نبی وہ ہے نا جندہ کا مقام مرتبہ اتنا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قصہ عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الحنان کو کلن کا کی ذکر دیا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قصہ عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی دونوں دیتا ہے تیرے قبول چاہیے میرے والا کے سچا ہمارا نبی خلق سے اللہ سے رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی کیا کتنے تارے کہ چھپ گئے پر ڈوبے تجربہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آنا پا اگر مولوی دا خون سڑ دے دا چھٹان کا تو آجا بھی سڑی آگو نا اچھی آباد نہ سبا جاتا مزہ نہ آگا پیو ہوئے تبال چلو میں باس کر دینا یہ کو آوے مزہ آگو ہاتھ کیا کیا کہ سبحان اللہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ یہاں سے آئے جانے کے بعد کوئی پوچھے تو کیا سیکھا ہے تاکہ یہ جو چھوٹا سا واقعہ بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ سنیں گے آپ کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی صرف چھوٹا سا صرف 5 سے 7 منٹ آپ بیٹھے اس کے بعد انشاءاللہ سلام پڑھتے ہیں میں نے آیت مقدسہ مطہرہ منورہ سے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ پڑھ لیا اب تھوڑی سی درود پاک کی فضیلت پہ ایک احادیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں رسول پاک صاحب الولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو بندہ میری ذات پر روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا اچھا یہ حدیث ہے 2 لینوں کی ٹھیک ہے اب ہم نے یہ سنا نا یہاں تک جس کو مزہ آیا اس نے سبحان اللہ کہا جس کو نہیں آیا نا اب وہ اگلے مصروں پہ بولے گا کیونکہ بات ایسی ہے کہ وہ اگلے مصروں پہ بولے گا دیکھیں کہ اگر آج ہم کسی بڑے بندے کو مل لینا مثال کے طور پر پرائم منسٹر ہے ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم بتاتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ یار میں آج اس سے مل کے آیا ہوں میری اس سے ملاقات ہوئی ہے اور جس سے سرکاریں دو عالم سینے سے لگا لیں اچھا اب جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا اس کا آگے سے نچوڑ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی آپ کی صحابیہ تھی تو اس نے کیا دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک شہید ہے اور تھوڑا پرانا ہو چکا ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں ایک نیا کرتا خوبصورت کرتا لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کروں تو اس نے ایسا ہی کیا کہ اس نے کچھ دن پیسے جمع کیے ایک اچھا سا سندر سا لباس لے کے نا سرکیوں میں ایک تھوڑا سا رواج ہوتا ہے کوئی ایسی چیز ہونا اس کو تھال کے اندر سجا کے پیش کرتے ہیں تو اس نے بھی ایسا ہی کیا تھال کے اندر وہ خوبصورت کرتا
پیش کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول کیا. آپ حجرے میں گئے, حجرے سے باہر آئے, کرتا پہن کر صحابہ کرام نے تعریف کی, یا رسول اللہ آپ اس کرتے میں بہت ہی زیادہ پیارے لگ رہے ہیں. ویسے پیارے تو ہیں ہی سکنا, تو آپ جو ہے نا حد سے ہی زیادہ پیارے لگ رہے ہیں. تو ایک صحابی تھا, وہ بار بار تعریف کیے جا رہا تھا. تو وہ نبی ہی کیا جو غلاموں کا دل کی بات نہ سمجھ سکے, تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے دل کی بات کو سمجھے کہ اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ یہ کرتا میں اس کو دے دوں. تو پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجرے میں گئے, اپنا پرانا کرتا پہنا, نیو کرتا اس صحابی کو گفٹ کر دیا. اور وہ صحابی خوشی سے لے کر جب باہر نکلا نا, تو صحابہ اکرام نے اسے تانے دیے کہ یار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفٹ آیا تھا, بڑا خوبصورت لگ رہا تھا, تو نے وہ بھی لے لیا. جس طرح باتیں کرتے ہیں نا, تو وہ کرنے لگے باتیں. تو وہ صحابی پتہ کیا کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کرتا میں شادی میں پہنوں گا؟ نہیں. تمہیں کیا لگتا ہے یہ کرتا میں ولیمے میں پہنوں گا؟ نہیں. تمہیں کیا لگتا ہے یہ کرتا میں عید والے دن پہنوں گا؟ نہیں. ارے میں نے یہ کرتا اس لیے لیا ہے کہ اس کرتے کا میں اپنا کفن بنواؤں گا, اور جب میں مر جاؤں گا, اس دنیا فانی سے جاؤں گا, اپنے بچوں کو نصیحت کیا کروں گا کہ اس کرتے کا کفن بنا کر مجھے دیا جائے. میری بات کا نچوڑ سامنے, صرف 3 منٹ توجہ کریں اور مائک سے سلام پڑھتے گئے کہ وہ اس لیے اس نے کرتا لیا کہ اپنا کفن. اب وہ کیا وجہ دی, اس کو وجہ بتا دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا کرتا بھائیوں کے ہاتھ بھیجا, جب بھائیوں نے کرتا آنکھوں کو لگایا, تو اللہ نے آنکھوں کو بینائی عطا کر دی. اور یوسف کے کرتے میں اللہ نے اتنی شفا رکھی, اتنی پاور رکھی کہ یوسف کا کرتا اگر آنکھوں کو لگایا جائے, اللہ آنکھوں کو بینائی عطا کر سکتا ہے. اور جس کرتے کو امام الانبیاء حضور تاجدار مدینہ فیض گنجینا معطر قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جس میں اطہر اٹیچ ہو جائے, اگر وہ کرتا ہمارا کفن بن جائے, تو پھر ہمیں قبر میں عذاب کیسے ملا جا سکتا ہے؟ مجھے اچھا جتنی آپ نے سبحان اللہ کہی ہے نا, آپ کو اس جملے کی سمجھ نہیں آئی, اب سمجھ آئے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے, تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹی روٹیاں بنا رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر. کیا دیکھا کہ بیٹی روٹیاں بنانے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں واقعہ کو مختصر کر کے, کہ ایک روٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی, آپ حجرے میں آئے, تو باقی آپ کی بیٹی انتظار کرتی رہی, روٹی نہیں پکی, کیونکہ ہاتھ امام الانبیاء. ابھی بھی نہیں سمجھے کہ حضرت انس, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا رومال گفٹ دیا تھا, جب میلا ہو جاتا تو آگ میں ڈال دیتے تھے, صاف ہو جاتا تھا, جلتا نہیں تھا. اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس صحابی کا یہ ایمان تھا, یہ عقیدہ تھا کہ اگر یہ کفن, میرا یہ کرتا میرا کفن بن جائے, مجھے دوزخ میں عذاب نہیں ملتا. پھر تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ امام الانبیاء نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پر روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے, میں بروزے قیامت اسے مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ. جسے نبی مصافحہ کرے اسے دوزخ کی آگ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدر. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ پاک میرے چند ٹوٹے پھوٹے کلمات قبول و منظور فرمائے. میرے خیال میں آپ کو مزہ بھی آ رہا ہے, مجھے پڑھنے میں بھی, لیکن وقت کو کیونکہ یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ میلاد شریف جو ہے نا, یہ ہے مستحب عمل, اور نماز کیا ہے؟
فرض ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جلدی یہاں سے جائیں گے، سوئیں گے تو فجر کی نماز با جماعت پڑھ سکیں گے۔ تو اس لیے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے۔